अस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्यु बादा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह हूद के मौजू पे आज बात करेंगे। सूरह हूद के मज़ामीन और इसके पढ़ने के फ़ज़ाइल से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरह हूद ये 12वां पारा है। इसके बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नहीं है कोई जानदार जो ज़मीन पर चलता हो और इसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। उसके रहने की जगह, माँ का रहम और बाप की पुश्त और ज़मीन पर वो जहाँ ठहरेगा और सपुर्दगी की जगह या जहाँ वो मकान बनाएगा या उसकी कब्र बनेगी, अल्लाह ताला ने उसका भी इंतज़ाम किया है। ये सब कुछ रोज़े रोशन की तरह अयां है और रोशन किताब में मज़कूर है। तख्लीक़े कायनात का वो हिस्सा जो कि इंसान की खैर और शर की आजमाइश है, काफिरों की जादू परस्ती और सरकशी का बयान है। अज़ाब में ताख़ीर क्यों है और क्यों अज़ाब जल्दी नहीं आता। काफिर मुसलमानों को ताने देते थे और जल्द अज़ाब लाने को कहते थे कि अज़ाब ने किस चीज़ ने रोक रखा है। अगर हम काफिर हैं, अगर हम खुदा को नहीं मानते तो ठीक है, अपना अज़ाब लेकर आओ। फिर इंसान की खुदगर्जी को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत अता करता है तो शुक्रगुजार नहीं होता, बल्कि अगर उसे नेमत छिन जाए तो फिर वो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। सूरह हूद की अहमियत किस तरह से है कि सूरह हूद मक्की सूरत है और 123 आयात पर मुश्तमिल है। इसमें हवलनाक और इबरतनाक मज़ामीन बयान फरमाए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बूढ़ा हो गया जब सूरह हूद को मैंने पढ़ा। ये सूरह हूद में अल्लाह ताला का अज़ाब कैसे नाजिल हुआ और किस तरह से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। हज़रत नूह की कौम की तबाही का अज़ाब का भी ज़िक्र है। फिर दुनिया में किस तरह से उनको तबाह व बर्बाद किया कि अगर कोई कौम मेरी नाफरमानी करेगी तो वो बच नहीं पाएगी और काश के इंसान अपने मालिक को पहचान ले। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने 4 दावे फरमाए हैं। 2 दावे तौहीद के, पहला दावा तौहीद का और इसके लिए अकली दलाइल पेश किए। फिर दोबारा दावा तौहीद का किया तो उस पर 2 दलाइल पेश किए। फिर तीसरा दावा रिसालत का किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, बरहक हैं, इन पर ईमान ले आओ, तो उस पर भी एक दलील पेश की। फिर दावा सदाकत कुरान पेश किया कि ये किताब सच्ची किताब है, जो दलाइल तुम्हें पहुंचाए गए हैं बिल्कुल बरहक हैं। और 4 दावे इस सूरह में फरमाए हैं। हालांकि आम तौर पर सूरतों में एक ही दावा बयान फरमाया गया है। आइंदा का लोगों का अज़ाब किस तरह से होगा जो कि शिर्क करते थे। इस सूरह पाक को पढ़ने के कुछ फ़ज़ाइल हैं कि अगर कोई दुश्मन के नरगे में हो और दुश्मन ताकतवर हो और ये एक फ़र्द आजिज़ हो या बेबस हो तो एक दफ़ा में सूरह हूद पढ़कर उस सिमत में जिसमें कि दुश्मन रहता है उसकी तरफ 3 दफ़ा मुंह करके फूंक दिया जाए और खुले आसमान में हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ कर दी जाए। तो 41 दिन अगर ये काम पाबंदी से करे तो अल्लाह ताला मुज़ी दुश्मन से निजात दे देते हैं। अगर बहुत बड़ी कोई मुश्किल आ गई कि जिसके छुटकारे की कोई सूरत दिखाई ना दे, तो इंसान हर तरह से फंस गया हो, तो 13 मरतबा इसके ख़त्म करे, अकेला पढ़े या 13 मरतबा इसको पढ़ के ख़त्म करे, फिर दुआ करवा ले, तो अल्लाह ताला एक दिन में ही काम बना देते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर कोई दीन से दूर हो, उसे आखिरत की समझ ना आती हो, जैसे कि आजकल नौजवान नस्ल में ये रिवाज है कि वो दीन को समझने की कोशिश नहीं करते और दुनियावी कामों में अपने आप को उलझा लेते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे अफराद के लिए
سورہ ہود کو پانی پر دم کر کے ایسے بچوں کو پلایا جائے، یا گھر کے کھانے جو استعمال میں ہوتے ہیں ان پر پڑھ کے پھونک دیا جائے، یا ان کے بچوں کے استعمال کے کپڑوں پر چھڑک دیا جائے 41 دن، تو اللہ تعالیٰ نیک کر دیں گے اور ان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے گی۔ ہر مشکل گھڑی میں سورہ ہود کی تلاوت فائدہ مند ہے۔ پڑھنے سے دشمن مغلوب رہتا ہے اور نقصان سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ مصیبت یا مشکل میں کوئی سمجھ نہ آئے یا مشکل میں کوئی کام سلجھا ہوا نہ دکھائی دے تو اس سورت کو 13 بار پڑھ کر حق تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کی جائے۔ پیغمبر ہود کے نام پر ہی سورت نازل کی گئی ہے اور اس سورہ کا نام ہود ہے۔ حضرت نوح کے وارثوں نے آ کر دنیا کو آباد کیا۔ ان کے کئی پوتے اور کئی پڑپوتے بھی تھے۔ اس طرح سے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ گئی اور ان میں سے کئی یمن میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں کے تھے وہ ارم کے وارث تھے، جو کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک تھا۔ لوگوں کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ لمبے، اونچے اور مضبوط تھے، محنت کش بھی تھے۔ یہ اپنی کاریگری کے لیے بہت مشہور تھے، خاص طور پر بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے بہت مشہور تھے۔ عاد قبیلے کے لوگ شروع سے ہی امیر تھے اور انہوں نے نزدیک کی وادیوں پر اور پہاڑوں پر اپنا ہنر دکھاتے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں بنا لی تھیں۔ اس بات کا انہیں بہت فخر بھی تھا اور وہ بڑائی محسوس کرتے تھے۔ بہت سے ان میں سے اچھے انسان بھی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور مسلمان بھی تھے، لیکن کچھ برس کے بعد شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے پھر پتھر کے بت بنائے اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو نظر انداز کیا اور بت پرستی اور برے کام کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ہود کو دنیا بھر میں اصلاح کرنے کے لیے بھیجا، جو کہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے یہ آ کر قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کائنات بنائی ہے، تمہیں بچے عطا فرمائے ہیں، جانور عطا فرمائے ہیں، تم لوگوں کو بت پرستی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بس ایک ہے اور تمہیں اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے ان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی قیمتی اصلاح اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ قیمتی صلاح دینے والے؟ ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والے تم کون ہو؟ مگر ہود علیہ السلام نے اپنے کام کو جاری رکھا اور کہا کہ میری بات غور سے سنو وگرنہ تمہیں سزا ملے گی۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ جھوٹے ہیں۔ اور لوگوں نے یہ فرمائش کی کہ کہو اللہ سے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں سزا دیں، ہم ہر سزا پانے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے پر بڑائی کرتے تھے اور بہت غرور کا شکار ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی عذاب سے نہیں ڈرتے، تو تم جو عذاب چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر لے آؤ۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام بہت اداس ہو گئے اور مایوس ہو گئے اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مگر ان سے یہی کہا گیا کہ آپ چلے جائیے۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ گھر جو تم نے بنا لیے ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں یہ قسمت دی، یہ نعمت دی۔ میرا تمہارا رب ہے، اس کا یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ مگر قوم نے ان کی بات نہ سنی۔ عاد قبیلے کے لوگ پتھروں کی پوجا میں ہی لگے رہے۔ پھر عذاب کے طور پر پورے علاقے میں سوکھا پڑا۔ سورج ریگستان کی طرح جھلسا رہا تھا، بادل نہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ ہر طرف پودے پھول سوکھ گئے،
3 سال تک سوکھا ہی پڑا رہا۔ پھر ایک دن پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ وہ اپنے سچے ساتھیوں کو اکٹھا کریں اور عاد قبیلے کو چھوڑ دیں۔ کالے بادل جلد ہی عاد قبیلے کے آسمان پر دکھائی دیے۔ کافروں کو احساس ہو گیا کہ اللہ نے انہیں سزا دے دی ہے۔ پھر انہوں نے بارش کی دعا کی، سرد ہوائیں چلیں، پودے درختوں کو انہوں نے ہلا ڈالا اور یہی سزا تھی۔ پھر طاقتور ہوائیں بڑھیں اور سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ ان ہواؤں کی وجہ سے، جو کہ طوفانی ہوائیں تھیں، کافر دفن ہو گئے۔ بے رحم ہواؤں نے پورا علاقہ ہی اجاڑ ڈالا۔ صرف پیغمبر علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کیا تھا اور عبادت کی انہوں نے رحمت پا لی تھی، اور عبادت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد رکھا۔ مختصراً ہم قوم ہود اور ہود کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے، جو اپنے وقت کے بزرگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور آپ نے ایسا کیوں فرمایا تھا؟ سورہ ہود میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے؟ تو اس پر نبی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود کی یہ جو آیت ہے، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم پر قائم رہیے، جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اعتدال کے راستے پر رہیں، نہ ادھر نہ ادھر اور تفریق نہ ہو، بلکہ بالکل اعتدال کے راستے پر۔ تبھی ایک فرمایا کہ راستے ادھر سے ادھر بھی جاتے ہیں، اور جو بیچ میں سیدھا راستہ ہو اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔